میرے ساتھ ہیں گل، اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمینہ اور پھر حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر باتوں ہی باتوں میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سردیوں میں ہیں، آج کل ہر طرف سردی کا موسم ہے۔ دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ تک سردیاں ہوتی ہیں۔ تو سردی کے موسم میں یہاں پر بھی بہت زیادہ سردی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا ظاہر بات ہے پورا پیک ہو کر جاتے ہیں، کہیں بھی جانا ہوتا ہے۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ کہتی ہوں، اس پر آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ سردی کے لیے، سردی سے جب آپ باہر جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہاں تو ہمارے پاس ہیٹر ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں فل پیک ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، وہ بخار میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ گھر میں بیمار آتا ہے تو پھر سب بیمار ہوتے ہیں۔ تو انجوائے کریں ونٹر کو، اچھی طریقے سے انجوائے کریں، لیکن اپنے آپ کو پیک رکھیں۔ جب آپ گھر میں ہوں تو پھر گھر میں جو ہے اپنی گرم مشروبات کھائیں، سردی کی مشروبات کھائیں، وہ اور ایسی مطلب اپنے آپ کو پرہیز کریں ایسی چیزوں سے جن سے آپ بیمار ہوتے ہیں، اور کیونکہ انسان کی صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس طرح سے اب صحت کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں ایک اور بات یہ کہوں گی کہ آج کل جو ہے ہمارے ماحول میں بے تحاشا اسٹریس بھی ہے۔ لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بے وجہ ہمیں سننے کو ملتا ہے آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، لیکن ایسی کوئی چیز ویسے نہیں ہوتی، یہ کوئی گیم نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اسٹریس تو ہوتا ہی ہے انسان کو، اور اس اسٹریس کا تعلق موسم سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ صحت کو تو خراب کرتا ہی ہے نا۔ وہ اپنی جان تو لیتے ہی ہے اسٹریس، وہ دوسروں کی بھی جان لیتی ہے۔ تو اسی لیے آج میں جو ہے نا اس اسٹریس سے تھوڑا سا مجھے بات کرنی تھی، اسٹریس کے حوالے سے ہی، لیکن یہ کوئی میں آپ کو کوئی ڈائٹیشین یا اس سے نہیں ملانا چاہ رہی۔ آج میں آپ کو ایک ایسے اسٹریس سے جو کہ ہم سب کی زندگی میں آج کل بہت ہوا ہے، لوگوں کے اوپر قرضہ بہت ہے، لوگوں کے اوپر مسئلے بہت ہیں، تو اس کے حساب سے آج کل میں نے جو اپنے مہمان کو بلایا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیٹ سے ہے۔ ڈیٹ کی فریڈم کرتے ہیں، ان کا ایکس بینکر سے ان کا تعلق ہے، اور بہت سے اچھے لوگوں کی ڈیٹ کنسالیڈیشن کرتے ہیں۔ تو ان کا نام ہے آفتاب رشید، اور اب میں آپ کو جو ہے چاہوں گی اپنے اسٹوڈیو میں نے ان کو بلایا ہے آفتاب صاحب کو، اور آفتاب صاحب جو ہیں وہ آپ کو ان مسئلوں سے کیسے مسئلوں سے ان مسئلوں سے وہ کس طریقے سے آپ کو حل کرا سکے، یا جو بھی ان کا جو ہم لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں ان پر میں ان سے بات کروں گی، اور ان سے چاہوں گی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ جو آج کل اسٹریس میں ہیں ان میں سے کافی ایسے اسٹریس، فائنینشیل اسٹریس ہے، فائنینشیل کرائسس میں جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو آج میں پھر اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتی ہوں آفتاب رشید صاحب کا، تو ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا میں خیر مقدم کرتی ہوں، آپ نے مجھے ٹائم نکال کے دیا۔ آپ مجھے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا، بات کرنے کا، اور اسپیشلی جو آج کل کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کافی سود مند ثابت ہوگا، اور یہ پروگرام امید کرتا ہوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ آفتاب جی، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی پروگرام کروں، اور آپ یقین کریں میں نے 2 مہینے نہیں بھی کیا تھا، پھر لوگوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ کے پروگرام کریں۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آڈینس کو ایسی چیز میں بتاؤں کہ جو حالات سے گزر رہے ہیں، ہم بہت سی چیزیں شو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سمجھا نہیں سکتے، تو بتا کر ٹی وی کے ذریعے، اس چینلز کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو اچھی سے اچھی بات بتا سکیں، شاید کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے تو وہ ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین میں چاہوں گی کہ آفتاب صاحب سے میں ان کا پوچھوں کہ سر پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ہمیں، میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کون ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا جیسے کہ ابھی آپ سب نے دیکھا، میرا نام آفتاب رشید ہے، اور میں کینیڈین ایسوسی ایشن آف انسالوینسی اینڈ ریسٹرکچرنگ پروفیشنل سے لائسنسڈ انسالوینسی کاؤنسلر ہوں۔ اس کے علاوہ میں لائسنس بروکر بھی ہوں مارٹگیج کا۔ اس وقت ہم ایکچولی انسالوینسی کے بارے میں بات کریں گے۔
تو اب آپ مجھے بتا دیں گے کہ انسالوینسی کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ جی بہت شکریہ. ایکچولی یہ انسالوینسی جو ہے اس کو جب ہم اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا وہ انسالوینٹ کہلاتا ہے. اب وہ اس میں یہ ہم جب اکنامک ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی معاشی ذمہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ قرضہ کسی نے لیا ہوا ہے اور اس کی قسط ادا کرنی ہے, وہ قسط ادا نہیں کر پا رہا, وہ شخص انسالوینٹ کہلاتا ہے. تو اس سے انسالوینسی یہ نکلا ہے. تو آج کل تو ہمارا یہ روز کا دھندا ہو گیا ہے. جی آپ نے صحیح کہا. ایکچولی یہ ایک گلوبل سچویشن ہے, یہ کسی ایک ملک یا کسی ایک جگہ کے بارے میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا فائنینشیل سچویشن چل رہی ہے ورلڈ کی. وار بھی ایک یورپ میں ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں. فیول پرائسز اوپر چلے گئے ہیں اور ان چیزوں کے ایفیکٹ کی وجہ سے مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ کینیڈا انٹرسٹ ریٹس اوپر کرنے پڑے ہیں گورنمنٹ کو. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل روز بر روز جو میں ابھی یہی ناظرین سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, لیکن صرف کھانے پینے سے صحت کا نہیں ہوتا, یہ اسٹریس بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو سب سے, اور آج کل جو ہم روز صبح اٹھتے ہی جب دیکھتے ہیں نیوز تو یہ مر گیا, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس نے مرڈر کر دیا, اس نے مرڈر کر دیا, تو وہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے, جبکہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, یہ حال ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی اس کا کیا حل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا تمام لوگوں سے جتنے بھی سننے والے ہیں کہ اپنے آپ کو کام رکھیں, تھوڑا سا چیزوں کو وقت دیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں تھوڑا سا وقت دینے سے خود بخود حل ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے حل موجود ہوتے ہیں, صرف آپ کو اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا ذرا اپنے بارے سوچیں یا کچھ لوگوں سے پوچھیں یا کچھ گوگل پہ چلے جائیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی سے, اگر کوئی کانفیڈینشیل چیز ہے, جیسے کہ آپ ایک میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی شخص قرضوں میں دب گیا ہے, اس پرابلم آ گئی ہیں, اس کی معاشی پرابلمز ہیں, تو وہ گوگل کو میں اپنے آپ کو ڈالے تو اس میں وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہ مجھے نہیں معلوم. جی, اس میں وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا سچویشنز اس کی ہو سکتی ہیں. اب اس کو کرنے کے لیے جو اس کے پروفیشنلز ہیں, جو اس کے ریلیونٹ لوگ ہیں, جو لائسنسڈ لوگ ہیں. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے, یہ جو یہ جگہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کا یہ پرابلم ہے اور آپ کو اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے, تو پھر اس کے جو پروفیشنلز ہیں ان سے آپ اس کا حل پوچھیں, ان سے کانٹیکٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ محلے میں اور دوستوں میں پوچھیں کہ یار تو مجھے بتا دے میں کیا کروں. بالکل. تو وہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے جب ہم ایک کامن سی بات ہے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں یا کچھ ہو تو بجائے ڈاکٹر کے جانے کے ہم یہی پوچھتے ہیں یار وہ فلاں مجھے بیمار کچھ محسوس ہو رہا ہے تو کیا کریں. وہ کہتا ہے پودینہ کی وہ پی لے یا وہ فلاں چیز رگڑ کے کھا لے, لگا لے. وہ یہ سچویشن, گھریلو نسخے, یہ ان چیزوں سے بعض اوقات بہت ساری اور کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. جی, اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی, کیونکہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپس میں بھی کچھ ہو رہا ہے مسئلہ نا, تو سب سے پہلے جا کے وہ دوستوں کو بتاتے ہیں یا وہ اپنے فیملی ممبرس کو بتاتے ہیں, ان کی اپنی سوچ سے وہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو وہاں اور مسئلے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ تو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ اپنی سوچ سے آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی دے آر ناٹ ان یور, کہتے ہیں نا آپ کے شوز میں نہیں ہوتے. وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. ایکچولی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں آ جانے کے باوجود لوگ اس کی طرف ان کو استعمال نہیں کر پاتے یا وہ ان کی طرف رجوع نہیں کر پاتے. بہت ساری جھجک ہوتی ہیں ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ میں جس کلچر سے ہم آئے ہوتے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بجائے ڈس ایڈوانٹیج کے ایک ایڈوانٹیج کنسیڈر کرنا چاہیے, بجائے اس کو ویکنس کے ایک اسٹرینتھ کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے ایکچولی میں تھوڑا سا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ ساری دنیا میں یہ سچویشن ہے کہ جب کوئی شخص
इंसॉल्वेंट जैसे मैंने बताया कि हो जाता है, कर्जों में मौशी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, तो वो फिर उसके लिए एक ऑप्शन रह जाता है जो कि बैंक्रप्सी जिसको कहते हैं, दिवालिया हो जाना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। दिवालिया हो जाना या बैंक्रप्सी हो जाने का मकसद ये होता है कि आपके तमाम जायदाद, तमाम आप अपने जो जितने भी एसेट्स हैं, कैश है, RRSPs हैं, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, आपका बिजनेस है, तमाम चीज़ें आप सरेंडर कर देते हैं। वो आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो उनको ले लेते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको सेल करके अपना जो उनका नुकसान हो या उनका जो जितना उन्होंने दिया होता है वो उसको पूरा करते हैं। मेन तो यही चीज़ है। लेकिन चंद एक मुल्कों में, जिसमें कि कनाडा भी शामिल है और अमेरिका में भी ये है, उसके नाम मुख्तलिफ हैं, एक दरमियानी ऑप्शन क्रिएट किया गया है। अच्छा। और इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रपोजल। इसकी दो किस्में हैं, एक कहलाती है कंज्यूमर प्रपोजल, एक कहलाती है बिजनेस प्रपोजल्स। कंज्यूमर प्रपोजल जो होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होती है, और बिजनेस प्रपोजल जो होती है वो कॉरपोरेशंस या कारोबारी हजरात के लिए होती है। अब ये एक्चुअली हुआ इस तरह के 90 की दहाई के शुरू में ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, ये वफाक ने, ये सेंटर ने, ये सूबे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वहाँ ये कानून पास हुआ था जो अब पूरे कनाडा पे लागू है। ओह अच्छा। तो ये अब किसी भी सूबे में बैठ के इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो लोग कहते हैं ना कंज्यूमर प्रपोजल अच्छा नहीं होता, आपकी सब चीज़ें चली जाती हैं, आप तबाह हो जाते हो, नहीं करना चाहिए, इस चक्कर में और लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। जी, मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि ये जैसे मैंने बताया ना कि लोग सुनी सुनाई बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। प्रोफेशनल से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये बैंक्रप्सी और सॉल्वेंसी के दरमियान का एक रास्ता है कि अगर आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे माशी बहरान में फंस जाएं तो हम आपको उससे निकालने में आपकी मदद करते हैं। इसमें आपके तमाम एसेट्स हम सेव कर लेते हैं जो कि बैंक्रप्सी में नहीं होते। ये फ़र्क है बैंक्रप्सी में और कंज्यूमर प्रपोजल में कि इसमें आपका घर आपके पास रहता है, आपका कारोबार आपके पास रहता है, आपकी गाड़ियां आपके पास रहती हैं, आपका RRSP वगैरह ये सब जिससे हम डर रहे थे वो रहता है। जी, वो रहता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसमें इसका एक और पहलू ये है कि ये जो इसका कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। लोगों के पास एक ये खौफ होता है कि पता नहीं मैं करूंगा तो मैं बदनाम ना हो जाऊं। सबसे मैं भी खुद ये समझती हूँ जी, ये एक और मिसकॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा। उसका ये है कि जो हमारी मीटिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है। उसमें सिर्फ जो शख्स होता है हमारे सामने उसका और हमारा मुकालमा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम फाइल करते हैं और उसका केस प्रोसेस होता है और उसमें फिर ये जो है इसका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो किसी इवन हत्ता के ऐसा भी है कि शौहर ने ये कंज्यूमर प्रपोजल फाइल किया है तो बेगम को भी नहीं पता लगता, या बेगम ने फाइल किया है तो शौहर को नहीं पता लगता, या फादर ने फाइल किया है तो बेटे को नहीं पता लगता। तो वो गवर्नमेंट सबको नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं मालूम हो सकता ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग के पास एक और बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उस बात से बड़ा घबराते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर ये काम कर लिया तो कहीं मेरा क्रेडिट ना खराब हो। जी हाँ, तो ये तो सबसे बड़ी बात तो ये बहुत है। जी, ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो ये है, एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई शख्स इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो इंसॉल्वेंट होने लगता है, वो अपने कर्जों के ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाता, वो उनकी किस्तें नहीं दे पा रहा है या मिनिमम पेमेंट पे चला गया है, जैसे कि वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो उसमें ऐसा सिचुएशन होती है कि वो उसका क्रेडिट और ख़राब होना शुरू हो चुका होता है। तो बाय द टाइम वो हम तक पहुंचते हैं उनका क्रेडिट ऑलरेडी इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो अब उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता, बल्कि अब उसे ठीक होने की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट ख़राब होना जो है ना एक बहुत ही
ایسا لگتا ہے جیسے سزائے موت ہے. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی میرا کریڈٹ خراب ہو جائے گا. آپ سب سے پہلے آپ کسی لینڈر کے پاس جاؤ یا کسی چیز کے پاس جاؤ نا تو یہی پوچھتے ہیں آپ کا کریڈٹ اسکور کیا ہے. تو اس کریڈٹ اسکور کے ورڈ نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہوا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے, اور بہت سے لوگ ہیں اللہ دیکھا جائے گا. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کے اسٹریس میں اور مارے جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ گھر لینے جا رہے ہیں, جب آپ لونز لینے جا رہے ہیں, تو آپ کو وداؤٹ کریڈٹ اسکور آپ کو کچھ ملتا بھی تو نہیں ہے نا. آپ تو ہیں اس فیلڈ میں, آپ کو پتا ہے کہ بھئی لوگ اسی لیے بیچارے ڈرتے ہیں. جی میں یہی اسی طرف میں بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ اب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہر چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بس دیکھی جائے گی. جی وہ خود بخود تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا آپ نے, اللہ تعالیٰ بھی یہ حکم ہے کہ پہلے کوشش کرو, پھر اس کے بعد آپ توکل کرو, ٹھیک ہے نا. تو کوشش جب تک نہیں ہوگی پھر توکل اس وقت تک آپ توکل نہیں کر سکتے. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ سکور کی اور سب کی, کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کو اس کا چھوٹا سا پروسیس بتا دوں کہ کس طرح ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ کسی شخص نے 1 لاکھ کے قرضے اس کے اوپر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کریڈٹ کارڈ بھی ہے, اس میں لائن آف کریڈٹ بھی ہے, اس میں اور دوسرے لون بھی ہیں, اسٹوڈنٹ لون بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ, اور CRA کے ڈیوز وغیرہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے قسطیں اور اس کے جو آمدنی ہے اس سے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو پھر ہم اس کی یہ کنزیومر پروپوزل فائل کرتے ہیں. جو اس کنزیومر پروپوزل کو فائل کرنے کا بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹیز کے پاس ہم اس کو فائل کرتے ہیں. تو تمام کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا اجلاس ہوتا ہے. اچھا, جو جتنے جن سے قرضے لیے ہوتے ہیں ان کو نوٹس جاتے ہیں, ان کو بلا لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کو بلا کر بتایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص اس وقت اس سچویشن میں ہے. وہ جو حالات ہوتے ہیں اس شخص کے, کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیمار ہو گیا اور ہاسپٹل میں پڑا ہے, جاب پر نہیں جا پا رہا, اس کی انکم ختم ہو گئی ہے. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں کہ لوگوں کی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اچھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ لانگ ٹرم ڈسیبلٹی ان کی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی, تو ان کو بھی حالات بتائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ریزن ہے, یا جاب لیس ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ, کہ اب اس وجہ سے یہ شخص اب نہیں دے پا رہا. اچھا. اس کو اب ہمیں دوبارہ سے ایسی کچھ اس کی مدد کرنی ہے کہ یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. تو جیسے میں نے مثال کے طور پہ ذکر کیا 1 لاکھ کا, تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اپ ٹو 70% تک بھی اس میں قرضے معاف ہو سکتے ہیں. وہ معاف جو ہوں گے وہ بالکل معاف ہو جائیں گے, وہ رائٹ آف ہو جائیں گے, ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. اچھا. باقی رہ جائیں گے جو جتنے % بھی اس کے علاوہ رہ جائیں گے, جیسے فرض کریں کہ 30% رہ گئے, 60% یا 70% ہم نے اس کو معاف کرا دیا, 30% رہ گئے. اب وہ 30% جو قرضے رہ جائیں گے یا 30,000 1 لاکھ کے کیس میں, اس کو ہم 5 سال میں 60 قسطوں میں ہر مہینے کی 1 قسط اس کی بنائیں گے جو انٹرسٹ فری ہوگی. اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا. انٹرسٹ اوپر جا رہا ہے, انٹرسٹ نیچے جا رہا ہے, اس سے اس قسط کا, اس انسٹالمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ناظرین بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا بتا رہے ہیں. میں بہت مگن ہو گئی تھی سننے میں. تو میں یہاں پر لیتی ہوں چھوٹا سا بریک کے بعد آتی ہوں اور پھر اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ بہت اچھا ٹاپک ہے. میں پوری انوالو ہو گئی تھی اس میں, آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور میرے خیال سے میرے ناظرین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. یہاں تک کہ اب مزید اور بھی معلومات کرتے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے ہمیں آگے. تو ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں آفتاب صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بہت اچھا ٹاپک ہے اور مجھے بہت خود کو اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگ ان چیزوں سے ابھی بھی اس مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے, ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں, حل اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہی جو آفتاب بھائی نے بتایا کہ بھئی آپ کو کسی پروفیشنل سے بات کرنی چاہیے, اور میں بھی اس بات میں اب ایگری کرنے لگی ہوں کہ پروفیشنل سے بات کرنی چاہیے. گھر کی ریسیپیز نہیں لینی چاہیے, کبھی کبھی وہ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آفتاب جی کہ یہ لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے حل کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو کوئی بھی آپ کو
دے رہا ہوتا ہے نا, میں بھی بہت سے لوگوں کو مسئلے حل کراتی ہوں, بات کرتی ہوں, لیکن وہ موسٹلی اپنے آپ کے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, اس کو یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس مسئلے سے کیسے گزر رہے ہیں. تو اس سے لوگ, اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا غلط فہمی کا شکار, یا اگر کوئی میرے ساتھ اچھی چیز ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے اچھا بتانا تم نے کیا کیا تھا. اب جو میں نے کیا تھا وہ بے شک آپ نہیں بھی کر سکتے ہو, تو جو آپ نے بتایا اور جو آپ نے کہا میں اس بات سے پوری ایگری کرتی ہوں کہ ایک پروفیشنل سے ہی بات کرنی چاہیے. اب آپ یہاں بہت اچھا مجھے آپ کا یہ بات بھی لگی کہ آپ نے بتایا, جو میں ابھی ایک دم چونک گئی کہ بھئی 5 ایئرس کا ٹائم ہوتا ہے پے کرنے کا, انٹرسٹ فری ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا لوگ ڈراتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ کنزیومر پرپوزل اچھی چیز نہیں ہے, لوگ بولتے ہیں کریڈٹ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کریڈٹ اور کنزیومر پرپوزل کے چکر میں عام آدمی گھرا ہوا ہوتا ہے, ہم بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے, کریڈٹ اسکور سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں, کنزیومر کو کیوں برا بولتے ہیں, کیونکہ یا بینکوں سے ڈر لگتا ہے یا کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ جی, میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ یہ جو کنزیومر پرپوزل ہے, یہ اس کو تھوڑی سی چیز انکمپلیٹ رہ گئی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ 5 سال کا, جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ 5 سال کے عرصے میں اس کو ری پے ہمیں کرنا ہوتا ہے, جو بھی اس میں ہوتا ہے. اور اس میں آپشن ہے, ایک یہ آپشن ہے کہ اگر کسی کے پاس کہیں سے کوئی اماؤنٹ آ گئی, مثال کے طور پہ جو وہ 30,000 اس نے ری پے کرنا ہے, فرض کریں کہ اس نے ابھی 2,000 دیا ہے اور ابھی 28,000 اس کا باقی ہے, اور اس نے کوئی, اس کا کہیں سے کسی عزیز نے کوئی پیسے بھیج دیے, اس کی کوئی لاٹری نکل آئی یا کوئی کہیں سے اس کے پاس پیسے آ گئے, تو وہ بقیہ 28,000 یکمشت دے کے وہ اسی ہی دن اس پیریڈ اس سے کنزیومر پرپوزل سے وہ باہر آ سکتا ہے. اچھا, تو اس کا یہ مطلب ہے, کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ کنزیومر پرپوزل جو ہے وہ 5-7 ایئرس تک آپ کے اوپر رہتا ہے. اچھا, ابھی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں جی, میں اس کی بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اس میں ہوتا یہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے 5 سال کا پیریڈ ہے آپ اس 5 سال کے پیریڈ میں ہی رہیں گے. کسی بھی وقت آپ کے پاس بقیہ اماؤنٹ اگر آ گئی ہے تو وہ دے کے آپ باہر آ سکتے ہیں, جس کے مختلف آپشنز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے گھر کو ری فائنینس کروا کے بھی دے سکتا ہے, یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. اینی وے, اب میں آتا ہوں کریڈٹ کی طرف. اب کریڈٹ کی سچویشن یہ ہے کہ یہ 3 سال تک اس جو ہے کریڈٹ بیورو پہ رہتا ہے, صرف 3 سال تک, اور اس کے بعد یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ کا کریڈٹ اتنا ہی کلین ہوتا ہے جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں اس دوران میں ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران میں کیا میں کوئی اور لون لے سکتا ہوں کہ میں نے یہ کریڈٹ کنزیومر پرپوزل فائل کر دی ہے. جی بالکل لے سکتے ہیں آپ. اچھا, جی بالکل لے سکتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ذرا کنڈیشن اس طریقے سے آ جاتی ہیں, جیسے کہ کار لون عموماً مل جاتا ہے اس میں. اچھا, اور وہ اسپیشلی ری بلڈنگ آف کریڈٹ میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. اچھا, جب یہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ ریہیبلیشن کی طرف دوبارہ اپنے آپ کو آتے ہیں, ری بلڈنگ کی طرف, تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کار لون لے لیجئے, یا اسی طرح کے چھوٹے موٹے اور کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں جو میں اس وقت یہاں کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, وہ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, بڑے آرام سے مل جاتے ہیں. جی جی. تو وہ چھوٹے موٹے کریڈٹ کارڈز بھی آپ لے سکتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے آپ تھوڑا تھوڑا پیمنٹ کرنا شروع کریں, تو اس طرح سے آپ کا کریڈٹ ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوبارہ سے آپ اسی طرح ہی, ایک تو یہ کہ قرضے معاف ہو جاتے ہیں, آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹ گیا, ادھر سے آپ کا کریڈٹ ری بلڈ ہو گیا, یو آر بیک ٹو دا نارمل سچویشن, آپ ٹریک پر واپس آ گئے. لیکن آپ یہیں بیٹھے رہیں گے اور یہ سوچ کے کہ کسی طریقے سے میں یہ کیا کروں اور کیا نہ کروں, تو یہ پھر جتنا بھی عرصہ بیٹھے رہیں اس کے نیگیٹو نتائج تو نکل سکتے ہیں, یہ اس کا کوئی پازیٹیو حل نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ کریڈیٹرز سو کر سکتے ہیں. اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے, گارنش ہو سکتی ہے, وہ کریڈیٹرز کے پاس جا سکتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ کلیکشن کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں,
اور بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. ہم سب وہ تمام چیزوں کو سٹاپ کر دیتے ہیں. یہ انڈر پروٹیکشن آ جاتے ہیں, گورنمنٹ پروٹیکشن آ جاتا ہے. یہ ان تمام چیزوں سے, اس کی ویج گارنشنگ سے, اس کے کلیکشن کال سے, اس کی اور سو کرنے سے, وہ سب سے پروٹیکشن ہو جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ آ کے فارم کوئی بھی مطلب ڈیٹ کے لیے جی. ایک پروفیشنل سے مل کر اپنے آپ کو سیو کر لے, نہ کہ وہی چیز ہے نا اپنے آپ پر اور سٹریس لینا, اپنے آپ پہ اور اپنی صحت کو خراب کرنا, اپنے فیملی میں لڑائی جھگڑے کرنا. تو بعض لوگ اتنا جلدی اسٹیبل نہیں ہو پاتے, بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے جی, یہ جو ڈیٹ سٹریس ہے, اس میں بہت سارے لوگوں کو بڑے نیگیٹو اور بڑے منفی نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بریک اپ ہو جاتا ہے فیملیز کا, اور بہت سارے کیسز میں یہاں تک بھی سچویشنز ہیں, ایگزامپلز ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو خودکشیاں بھی کر لی ہیں. تو میرا یہی آپ سے درخواست ہے, ان سے ناظرین کو یہ ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ بالکل سٹریس نہ لیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. اور یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن ملے گا. یہ کوئی کمپنی نہیں ہے, یہ کوئی آدمی نہیں ہے, یہ ایک قانون ہے جس کے تحت آپ کو یہ پروٹیکشن دیا جائے گا. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا, جبکہ مجھے اتنی چیزیں معلوم ہیں. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کنزیومر پرپوزل کیا ہے, یہ آج تک مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ جو کریڈٹ کا تو چلو ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا کریڈٹ خراب ہے تو ہمیں یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا. لیکن کنزیومر پرپوزل کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ بھئی وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کنزیومر proposal is a sister of credit score, right? جب یہ تمہارے خلاف کنزیومر پروپوز, اب یہ خلاف تو نہیں ہوا نا, یہ تو فائدے میں ہوا نا, فائدے مند ہے. یہ خلاف کنزیومر آپ کے, بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ ڈو یو ہیو اینی کنزیومر پروپوز. اچھا یہ مجھے بتائیں, بہت سے جگہ ہوتا ہے ہم فارم فل کرتے ہیں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ کوئی کنزیومر پروپوزل تو فائل نہیں ہوا تھا پہلے سے, تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے پھر؟ دیکھیے اس میں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جب آپ اس کا صرف اور صرف ایک ہی اس کا وہ ہوتا ہے جو میں نے بتایا کہ آپ کا جتنا عرصہ آپ رہیں گے آپ کے کریڈٹ پہ اتنا رہے گا, وہ یہ مینشن ہو جائے گا کہ یہ کنزیومر پرپوزل میں. جب آپ اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو 3 سال میں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. جب یہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہیں سے بھی لون لے سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں قرضہ لینے کے لیے دوبارہ سے آپ کو کبھی نہیں پوچھا جائے گا, یہ اس کے لیے کریڈٹ جو ہے اس میں اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ لے لیا پھر ساری زندگی ہوگا. اور بہت سے لوگوں کی تو سوری ٹو سے بہت سے لوگوں کی تو عادت ہو گئی ہے بینکرپسی کرنے کی. دیکھیے وہ ایک اور کیس ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ پھر اور مطلب ہے کہ اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس اور دوسرے طریقے ہیں, وہ لوگ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم اس کو اس وقت یہاں نہیں ڈسکس کریں گے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم تو یہ لوگ اس وقت جو ہم انڈیویجول کے لیے بات کر رہے ہیں, انڈیویجول کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے. اس کا دوسرا ایک سیکشن ہے جس کو ہم بزنس پرپوزل کہتے ہیں. جی. تو اب جو ہمارے جو ناظرین جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں, جو گھریلو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اگین آپ کا قرضہ بہت بڑھ گیا ہے اور آپ لوگ اس سے نہیں نجات پا سک رہے ہو, یا آپ کی جابس چلی گئی ہیں, یا کوئی بیماری ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, تو رادر دین ادھر ادھر جانے کے, اسکیئر ہونے کے, میں چاہوں گی کہ آپ لوگ خود سے کسی پروفیشنل کو پوچھیں. افدر صاحب کو پوچھ سکتے ہیں. اب تو میں بھی جو ہے نا تھوڑی بہت انفارم جو میں نے بہت سی چیزوں کی مجھے انفارمیشن ہوتی, اس چیز کی نہیں تھی, تو آج مجھے اس چیز کی بھی انفارمیشن مل گئی. اور ہم جو ہے نا ان کا فون نمبر وغیرہ سب لگا دیں گے لائن پہ. میں دوبارہ آفتاب صاحب سے پوچھوں گی بھی, لیکن آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب میں جاؤں گی ہماری دوسری کمیونٹی جو کہ بزنس کمیونٹی ہے. تو بزنس میں ہمارے جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں, تو بزنس کمیٹی کو کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں؟ جی, تو بزنس کا بزنس پرپوزل جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی دوسری سائیڈ ہے. اور وہ جو پہلے میں نے ابھی تک آپ سے ڈسکس کیا, وہ ہم انڈیویجولس کے لیے کہتے ہیں, جو کہ ایک شخص ہے وہ جاب کرتا ہے یا اس طرح کی سچویشنز ہیں, یہ ان کے لیے ہیں. جب کوئی کاروباری حضرات ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار ہے, جیسے کہ فرض کریں کسی کا ریسٹوران ہے یا کسی کی کوئی کمپنی ہے, کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں, ان کے اوپر اتنے قرضے چڑھ گئے ہیں کہ وہ اب ان کی
جو پروفٹ ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. مطلب ہے وہ بیچ رہے ہیں, انہیں پروفٹ ہو رہا ہے, لیکن اتنے قرضے آ گئے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ادھر ہی دے دیتے ہیں, تو ان کا لیے بچانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس کو جب لاس میں سچویشن آ جاتی ہے ان کی, تو یہ اس صورتحال میں پھر ہم وہ بزنس پرپوزل کی طرف جاتے ہیں, اور اس کو ہم اپنی زبان میں ڈویژن 1 اور ڈویژن 2 بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کے ہوتا وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے. اس میں بھی قرضے معاف ہوتے ہیں, اس میں بھی اسی طریقے سے قسطیں بن جاتی ہیں, اور اس کا بھی یہی پروسیس ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس میں تھوڑے سے ہمیں ان کے بزنس کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنا آپ کا انکم ہو رہی ہے, کتنا آپ کا قرضہ جا رہا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں ان سے لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا وہ ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کووڈ آیا, جی جی, اب کووڈ کے بعد بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, بہت سے ریسٹورانٹس ہیں, گورنمنٹ نے دیا ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نقصان بھی بہت ہوا ہے, جی اور بہت سے بزنسز بند ہو گئے. جی جی, اور وہ ایک نہیں, دو نہیں, 10 وجہ ہے, ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو اب وہ لوگ کیا کریں جن کو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو بھی واپس کرنا ہے, ہمارے پاس لونیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی کرنا ہے, تو وہ بیچارے کس کے, وہ بھی اسی میں پھنسے گئے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. یہ اس وقت اس کائنڈ آف اے برننگ کوشچن ہے, اور بہت سارے بزنس جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اور اسی سچویشن کا سامنا ہے ان کو کہ کووڈ میں ان کے اتنے اخراجات ہو گئے کہ ان کے, اور گورنمنٹ کے جو دیے ہوئے ان کے فنڈز ہیں, وہ کچھ ہیلپ تھی, کچھ لون تھا, وہ سب چیزیں ملا کے اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اب ان کے لیے سروائیول مشکل ہو گیا. جی. تو کچھ جو بند کر کے چلے گئے, میں تو ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم اس سے, وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں, ہم ان کو بھی کس طریقے سے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ابھی چلا رہے ہیں اور اس میں صورتحال کا سامنا ہے, اس مشکل صورتحال کا, وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں, ان کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں ہیلپ کریں گے. ان کے قرضے ہم معاف کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کو دوبارہ سے بیک ٹریک کریں گے تاکہ ان کو ہیلپ مل سکے, اور وہ دوبارہ سے اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے سکیں, اور دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, جو کہ بڑا کامن ہے, ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. جی بالکل, میں جانتی ہوں کیونکہ بھائی لوگ جو ہے نا, ریسٹورینٹ والے کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ماشاءاللہ ان کا بزنس بہت چل رہا ہے, کیونکہ کھانا پینا تو چلتا ہی ہے. بہت سی ایسی, جیسے میرا تعلق بینکٹ ہال سے تھا, تو بہت سے ایسے بینکٹ ہال ہیں جو بند ہوئے ہیں, بہت سے لوگوں کے بیچاروں کا سارا نقصان ہوا ہے. تو اب ظاہر بات ہے, کوئی لینڈ لارڈ کی طرف سے پریشان ہے, تو کوئی مارکیٹ کی وجہ سے پریشان تھا, کوئی بینک کی وجہ سے پریشان تھا, کوئی بینک نے بھی جو کہا کہ بھئی ہمیں پیسے دو, ہماری مارگیجز اتارو. بڑے بڑے بینکٹ ہال جن کی اپنی بلڈنگز تھیں وہ پریشان ہوئے, اور اسی طریقے سے بہت سے سٹورز بند ہوئے ہیں, بہت سے ریٹیلز, بہت سی ڈرائی کلیننگز, بہت سی چیزیں جو بند ہوئی ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہے نا, اب بیچارے وہ کہتے ہیں چلو ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہم کہاں سے پیسے دیں گے, ہم کیا کریں گے. تو بہت سی ایسی چھوٹی, وہی اگین بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی سوچتے ہیں, اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوڑتے ہیں, اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کریں کیا. اپنے اڑوس پڑوس سے پوچھے, بھائی بہنوں سے پوچھے, کوئی یہ نہیں کہے گا, سب پہلے سے تو یہ کہہ دیں گے آپ اس بزنس میں گئے کیوں. نہیں, وہی والی بات آ جاتی ہے کہ لوگ جب تک کہ صحیح آدمی سے مشورہ نہیں کریں گے, جو کہ لائسنس پروفیشنلز ہیں, اس وقت تک یہ سنی سنائی باتوں کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اس میں مشورہ کرنے کی کوئی فیس نہیں, کوئی آپ کو اس میں کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے کہ آپ نے آ کے اگر کبھی مشورہ کیا تو آپ مجبور ہو گئے کہ جی اب مجھے کچھ کرنا ہے. آپ کو ہم مشورہ دے دیں گے, آپ اس بات پہ سوچئے, آپ ٹھنڈے دل سے اکیلے میں بیٹھ کر, اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے عزیزوں کے ساتھ اس کا مشورہ کیجیے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے تب ہم آگے چلیں گے, اور آپ جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ کے ہمارے لیے, بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا قرضہ معاف ہو جائے اور آپ دوبارہ سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں. تو اس سلسلے میں یہی عرض ہے کہ جب بھی آپ پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ می, میری انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی اس پروگرام آپ بول بھی سکتے ہیں سر. میں بتا دیتا ہوں, میرا ٹیلی فون نمبر ہے جو اس پہ آپ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, 647-300-3304.
یہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے، آپ مجھے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو مجھے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے info@xbanker.net. اس کے علاوہ میری ویب سائٹ بھی ہے www.xbanker.net. آپ اس پہ جا کر بھی ایک فارم ہے، اس کو فل اپ کر سکتے ہیں، اس کے تھرو بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور جیسے میں نے ابھی بتایا اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس میں کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ کو مشورہ لینا ہے، آپ مشورہ لیجئے، اس کو سوچئے. جب آپ فیصلہ کر کے ہمارے پاس آئیں گے تب ہم کام کریں گے. اس سے آپ کا نہ کوئی، آپ کو فلی کانفیڈینشیل رکھی جائے گی تمام معلومات آپ کی. یہ میٹنگ کانفیڈینشیل رکھی جائے گی. آپ بالکل بے فکر ہو کے آئیے. آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. ہم پروفیشنل ہیں، ہم انڈر دا اوتھ ہوتے ہیں. ہم آپ کے لیے آپ کے تمام ڈاکومنٹس، آپ کی تمام انفارمیشن ہمارے پاس رہتی ہیں. اس کو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا کہیں پہ کوئی کسی قسم کا آپ کو اس کا خطرہ نہیں ہوگا. بڑی مگن ہو گئی. بالکل بھول گئی کہ پھر بریک لینا ہے، تو میں لیتی ہوں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتی ہوں اور پھر ہم آخری سیشن کرتے ہیں آپ سب. تو ناظرین جو ہے اب میرے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے بہت ساری چیزیں اور پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں. بس وہ یہی ہوتا ہے نا، لوگ 80%، میں تو کہوں گی 100%، 80% لوگ اپنے خول میں بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہونا تو بھی وہ کہتے ہیں شاید. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگ جو ہے نا پروفیشنل سے بھی ڈرتے ہیں. بعض پروفیشنل بھی جو ہے نا صحیح گائیڈ نہیں دیتے. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کے اگینسٹ بول رہی ہوں، لیکن جو لوگ پروفیشنلوں سے بھی دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بیچارے پھر ڈرتے ہیں کہ بھئی ایک کے پاس گئے تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. کیونکہ آج کل ایسا دور ہو گیا ہے نا کہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. تو میں اس سے چاہتی ہوں لوگوں کو یہ بتانا کہ بھئی دیکھو، اگر آپ جیسے آفتاب بھائی نے بولا کہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہو، آپ گوگل سے بھی لوگ اپنے مسئلے حل دیکھ سکتے ہو. اور پھر آپ جب کسی اپنے آپ کو پہلے نالج ایبل کر لو تھوڑا، پھر جب آپ پروفیشنل کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو جب بتاتا ہے تو دین یو کین میچ کہ ہاں میں نے یہی دیکھا تھا، یہی پڑھا تھا. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے اور میرے لیے یہ چیزیں ہیں، میں کہاں پر کھڑا ہوں یا میں کہاں پر کھڑی ہوں. کیونکہ آج کل ہماری عورتیں بھی بہت کام کر رہی ہیں اور عورتوں کے ساتھ بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جیسے ایکول ہم کہتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ بھی ہے، لیکن بہت جگہ لیڈیز کو سپورٹ بھی کرتی ہے گورنمنٹ. لیکن پھر بھی آدمی چاہتا ہے کہ بھئی سب اپنا پہلے ہوم ورک کر لے، پھر کسی پروفیشنل سے بات کرے تو ان کو پتا ہو کہ میں کھڑا کدھر ہوں، نہ کہ ادھر ادھر بھاگو. کیونکہ مجھے تو آج کل میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہر کوئی جو ہے نا، یوں تو ہم دیکھتے ہیں نا تو لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پارٹیوں میں جا رہے ہیں. لیکن آج کل یہ جو ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، جو فرسٹریشن ہے، چوریاں یہ کتنی بڑھ گئی ہیں. ہر جگہ دیکھو آپ چوریاں ہو رہی ہیں. ایون اب تو گھروں میں چوریاں ہونے لگی ہیں آپس میں. تو اتنی چوریاں ہو رہی ہیں، اتنے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ میں نے تو یہ ایک تو یہ ہے نا، دکھاوا بھی تو بہت ہو گیا ہے نا. ہم نے پارٹیوں میں جانا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، اور وہ جو پیچھے بیک لاگ ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ایکچولی پہلے تو میں نے بتا دوں کہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور میں ایکسپلین کر دوں کہ اس معاملے میں نیا نہیں ہوں. اس فیلڈ میں میرا تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ کا اس کا تجربہ ہے. میں نے پاکستان سے بینکنگ شروع کی تھی، پھر میں نے یورپ میں انگلینڈ میں بینکنگ کی، پھر میں کینیڈا آ گیا، پھر میں نے یہاں پہ بھی بینکنگ کی ہے. اور اس وقت کے بعد پھر میں نے اپنا یہ فرم میں نے سٹارٹ کی ہے، اور اس میں بھی میں فائنینس سے متعلق اور بینکنگ سے متعلق جو میٹرز ہیں انہی کو میں ڈیل کر رہا ہوں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس چیز کو بڑا تھورولی جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے
آج یہ امتحان پاس کر کے تو میرے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو میں نے یہ کام شروع کر دیا. بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ امتحان دینا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن تجربہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. بالکل. تو یہ جو تجربہ ہے ہمارا, اس سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انتہائی خلوص کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ ان کو صحیح راہ کیا ہے. اور ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی خدا نخواستہ نقصان پہنچے. ہمارا پرپز یہی ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگ ظاہر بات ہے آپ ایکسپیرینسڈ ہو, لیکن اور آپ نے میرے خیال سے آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے 2-3 ریسیشن تو دیکھے ہی ہیں. اب جتنا ریسیشن جتنی پبلک بڑھ جاتی ہے پھر ریسیشن آتا ہے تو وہ زیادہ بھاگو. پہلے لوگ کم تھے, اب دن بہ دن لوگ یہاں بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ نے ریسیشن بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے. جی میں نے بہت سارے ریسیشن دیکھے ہیں, میں نے بہت سارے ملک دیکھے ہیں, میں نے بہت ساری کمپنیاں دیکھی ہیں, بینک دیکھے ہیں, بہت سارے حالات ایسے سے گزرا ہوں میں. ابھی کینیڈا میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2008 کے اراؤنڈ میں کریڈٹ کرنچ کا جو ہمارا آیا تھا, اس وقت بھی ایک جھٹکا لگا تھا ہمیں, کمپنیوں کو, تمام اکانومی کو ہوا تھا. تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے رہی ہیں. لوگ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں. سٹریس جو ہے یہ میں نے بتایا یہ بہت ظالم چیز ہے. سٹریس لوگوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. لوگ جب تک کہ اس کو جا کے ڈسکس نہیں کریں گے اپنے معلومات, اپنی جو ان کی پرابلمز ہیں, جو ان کے مسئلے ہیں, ایک صحیح آدمی سے, ایک صحیح پروفیشنل سے, تو اس وقت تک ان کو اس کا حل نہیں ملے گا. ابھی آپ دیکھیں نا ریسیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب 80% ریسیشن تو سارا انٹرسٹ ریٹ نے ریئل اسٹیٹ پہ ڈال دیا, اور یہاں پر ایک ہی انڈسٹری ہے جہاں لوگ پیسے ڈالتے ہیں. اس میں ایسی ہے صورتحال کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے یہ ایکچولی صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انگلینڈ میں, امریکہ میں, ایون پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز نے بھی اس کو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے. اور اس کی وجہ میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ گلوبلی جو انٹرنیشنل سرکمسٹانسز ہیں اس کی ریزنز ہیں, تو یہاں پہ بھی اسی وجہ سے بڑھایا. اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنا تھا, ریئل اسٹیٹ کو بھی کنٹرول کرنا تھا. یہ گورنمنٹ کے میجرز ہوتے ہیں, مانیٹری ان کے سٹیپس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اپنے حساب سے لیتی ہے, اور اس کے کچھ اپنے اچھے نتائج بھی ہوتے ہیں, کچھ اس کے نیگیٹو بھی نکلتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے, کچھ کو فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن یہ کہ ایز اے جنرل یہ اکانومی کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی, میرا اتفاق سے تعلق ریئل اسٹیٹ سے بھی ہے. میں لائسنسڈ بروکر ہوں مارٹگیج کا. تو آپ دیکھیے کہ مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, چیزوں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری جو انفلیشن آیا تھا تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئی تھیں, بہت بڑھ گئی ہیں. تو وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ سٹیپس لیے ہیں, اور اس سے کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. انفلیشن رک گیا ہے اور تھوڑا سا نیچے بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اس سے چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں, مکانوں کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. اس کا فائدہ عام عوام کو پہنچے گا. جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, سیلری والے لوگ ہیں, وہ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے. ابھی جو پبلک جنہوں نے بیچاروں نے بھی اس دور میں لے لیا تھا ہائیک میں, وہ زیادہ اسٹریس میں آ گئے ہیں, وہ بیچارے پھنس گئے ہیں. ایکچولی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں زیادہ جو نقصان یا جو پرابلم میں آئے ہیں وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی. جن لوگوں نے اپنے ذاتی رہائش کے لیے گھر لیا تھا ان کو اتنا بڑا فرق نہیں پڑا. وہ ابھی بھی فکس مارٹگیج کے ریٹ پر رہے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, اور یہ ایکچولی انہی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ٹرن اوور لوگ کر رہے تھے, فلپ کر رہے تھے, لونز لے کے گھر لے رہے تھے. تو وہی ایک بات ہے نا کہ وہ ایک بھیڑ کا دور تھا. سارے لوگ جو ہے نا بولتے ہیں نا ایک ہی پیچھے جا رہے ہیں, اس نے لیا ہے میں بھی لے لوں, اس نے ریفائننس کرایا میں بھی ریفائننس کرا لوں. تو وہ اس چکر میں ایک گھر سے 2 گھر اور 3 گھر کے چکر میں وہ ایک گھر کے چکر میں بھی نہیں بیچارے پھنس گئے ہیں. تو وہ یہی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے ریفائننسنگ کرا کے آگے لیا تھا
تو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوا. تو آفتاب بھائی مجھے صرف ایک یہ بتا دیں کہ میں نے آپ سے اس کا پوچھا ڈیٹ کا، آپ نے بہت اچھا بتایا، میرے خیال سے لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا. اب مجھے آپ یہ بتائیں، تھوڑا سا میں ریل اسٹیٹ پہ چلی گئی کیونکہ وہاں پر آج کل زیادہ اسٹریس ہے. اب مجھے بتائیں کہ لوگ قرضے میں آتے کیسے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. میں اس کا چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا، میں اس کا مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایکچولی ہم لوگ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، اسپیشلی میں سب کانٹیننٹ کو اگر کہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، ہم لوگ کیش اورینٹڈ سوسائٹی سے آتے ہیں. جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں قرضوں کے آپشنز ملتے ہیں جس میں کریڈٹ کارڈز ہوتا ہے، لائن آف کریڈٹ وغیرہ ہوتی ہیں، لونز ہوتے ہیں. یہ ہمیں بہت فریلی اویلیبل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ان کو اس چیز کو مینیج نہیں کر پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں اگر کسی کے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ 10,000 ہے تو سوچتا ہے یہ 10,000 خرچ کر لو فری کا ہے. پھر دیکھی جائے گی. تو وہ 10,000 خرچ کر لیتے ہیں، اور جب واپس آنے دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ دے نہیں پاتے، پھر وہ منیمم اس پہ چلے جاتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ قرضوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا ایک اور سیشن کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی رہ گئی ہیں. اور مین وائل اگر ناظرین آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو نمبر میرا آپ کو پاس اویلیبل ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے. 416 میرا اپنا جو سیل نمبر ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، 647-300-3304. آپ مجھ سے کوئی بھی کویشچن ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بھی آپ کال کر کے اپنا کوئی کویشچن ہو تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلے سیشن میں آپ کے جو سوالات ہیں اس کو انکارپوریٹ کر سکیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اس نہیں بہت بہت شکریہ آپ آئے. اور میں ناظرین سے کہوں گی، جیسا کہ میں نے ڈیٹ کنسالیڈیشن کے بارے میں بات کی، آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی. آپ کو جب بھی کوئی ایسی بات کو مسئلہ ہو تو آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آفتاب رشید صاحب کا جو میرا مارگیج کا سوال تھا، وہ چیپٹر تھا، وہ میرا پورا، کیونکہ وہ ایک نیا چیپٹر ہے، ایک بہت بڑی کہانی اس کی بھی ہے. جیسے قرضے آتے ہیں، وہ کیسے کیوں آتے ہیں قرضے، یہ بھی ایک بہت بڑی ٹاپکس ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے وقت میں جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو بات کر سکیں. لیکن جب بات کرنے جاتے ہیں تو اگین آپ کو پتہ ہے میری باتیں کہاں کہاں چلی جاتی ہیں. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گی کہ ایک اور سیشن لوں آفتاب بھائی کے ساتھ تھوڑے عرصے میں، کہ ہم لوگ جو ہے نا مارگیج کے بارے میں اور انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں، کیونکہ ہم آج کل ان چیزوں سے ہم کوپ کر نہیں پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طریقے سے ریسیشن کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. میرے خیال سے مین چیز یہی ہے کہ ہم گھبرا رہے ہیں، ہمیں ریسیشن کو ہینڈل کرنے نہیں آ رہا. اور انہوں نے صاف بات کہی کہ ہم کیش اورینٹڈ کنٹری سے آتے ہیں تو ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسے یہاں سے پیسہ نکال کے وہاں ڈال دو بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملوں گی پھر ایک اگلے نئے مہمان کے ساتھ. جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل، اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں.